अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने वो खबर सुनी होगी कि ग्रेटर नोएडा की रहने वाली निक्की का बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ खुद उसके शौहर ने उसे जिंदा जला दिया। और जिंदा सिर्फ इसलिए नहीं जलाया कि जिसकी वजह से उसके शौहर ने उसे आग के हवाले किया हो, बल्कि जिंदा इसलिए जलाया क्योंकि उसके बाप ने दहेज देने से इनकार कर दिया था। मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन एक पैगाम आप लोगों को देना था, एक मैसेज देना था کہ یہ کام صرف غیر مسلموں کے ہاں نہیں، صرف ہندوؤں کے ہاں نہیں، بلکہ خود ہمارے یہاں بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے کہ لوگ بے شرمی سے کسی کی بچی کو بھی صرف جہیز کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ کو ضرور یاد ہوں گی عائشہ، جس نے سابرمتی ندی میں کود کر صرف اس لیے جان دی تھی کہ اس کا شوہر جہیز نہ دینے کی وجہ سے اس پر ظلم کرتا تھا۔ ایک پیغام یہ دینا تھا خاص طور سے ان لوگوں خاص طور سے جو گارجین ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ خدا را آپ یہ ضرور سنیں اور سن کر اس پر عمل بھی کرے کہ کہیں اگلا نمبر آپ کی بیٹی کا نہ ہو، اگلا نمبر آپ کی بہن کا نہ ہو، کیونکہ یہ جانور قسم کے لوگ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے سماج کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں اور ہم یوں ہی خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں اور جسٹس کے نام پر صرف ان کی گرفتاری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ روح تڑپا دینے والی ویڈیو دیکھتے ہیں، کس طریقے سے اس معصوم کی جان لی گئی، کس طریقے سے اس پر ظلم کیا گیا، اور ظلم بالائے ظلم یہ کہ اس کے بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو زندہ جلایا۔ اس چھوٹے سے معصوم بچے پر کیا گزرتی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ 6:45 بجے کی ہے، جس دوران میری بہن کو آگ لگائی گئی تھی، اور آگ کس لیکوڈ سے لگائی گئی تھی وہ فورنسک لیب سے سارا پروف ہو ہی جائے گا، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ جب یہ نکی کے ساتھ ایک گھٹنا ہوئی اس سمے آپ کہاں پر تھے، آپ نے کیا دیکھا یہ بتائیں۔ جب میرے ساتھ میری بہن کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، میرے ڈرپ لگی ہوئی تھی، دیکھو ڈرپ بھی میں نے آج ہی نکالی ہے، میرے ڈرپ لگی ہوئی تھی کیونکہ میرا بی پی 60 تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہو 60-70 میں کتنا ڈاؤن ہوگا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے صبح سے شام کب ہو گئی، کس حالت میں تھی۔ میری بہن کہہ رہی ہے بہن تو پانی پی لے، نیمبو پانی اس نے مجھے دیا۔ اس کے بعد میری بہن نے میرے بابو کا ہوم ورک کروایا، وہ اس کا بیٹا ہے۔ آپ نے وہاں پر جب گھٹنا استھل پر آپ گئے، آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا یہ بتائیں آپ۔ میری بہن کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی ہے وہ 3ری منزل پہ ہوئی ہے، میں 2ری منزل پہ میرے ٹرپ لگ رہی تھی۔ جب میری بہن کی بچاؤ بچاؤ کی آواز میرے پاس پہنچی تو میں اپنی بہن کے بچاؤ کے لیے میں نے اپنی بہن کا پورا بدن جلتے ہوئے دیکھا۔ جس بہن کو میں نے جلتے ہوئے دیکھا، میری بہن 2 سیڑھیوں سے ہی اتری، وہ گر گئی۔ میں نے آپ ذرا یہ سمجھیے، اس بات کو آپ سمجھیے کہ جب ایک بہن اپنی بہن کو جلتے ہوئے دیکھا انہوں نے تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ یہ واقعی میں دل دہلا دینے والا بالکل معاملہ ہے۔ میری مما کے اوپر خود ڈالا تھا، پھر ان کو چاچا مارا تھا، پھر لائٹر سے آگ لگا دی گئی۔ آپ وہیں تھے نا، تیری مما نیچے بھگی، یہ ہم جلتی ہوئی کی ویڈیو ہے، اوپر سے یہ جلتی ہوئی اتری اوپر سے، اور راستے میں ماری ہے انہوں نے ہماری بیٹی کو، اس میں زندہ تھی، مجھے بہت اچھے سے پتا ہے، وہ بچاؤ بچاؤ کر رہی تھی۔ یہ دیکھو گھر پہ زندہ تھی، یہ خراب ہو گئی، یہ بھی گھر پہ زندہ تھی، انہوں نے راستے میں ماری ہے، یہ بھی گھر پہ زندہ تھی، یہ ثبوت ہے، یہ رہا وہ ویڈیو۔ آپ یقین مانیں اس ویڈیو کو دیکھ کر روح تک کانپ گئی کہ کس طریقے سے ظالم نے اس معصوم کی جان لی ہوگی۔ کہ ایک پیغام میں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ پیغام آپ تمام لوگوں تک، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ خاص طور سے گارجین سے، ماں باپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں میں سب سے بڑی غلطی اگر دیکھی جائے نا تو ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ شادی کرتے وقت ہی آپ کو یہ جاننا ضروری ہوگا جو لڑکا آپ سے اس وقت جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو بھیک مانگ رہا ہے، وہ آئندہ آپ کی بچی کو اس چیز کے لیے پریشان کرے گا، یہ لازمی بات ہے۔ کیونکہ بھکاری کے اندر ایک سب سے بری چیز ہوتی ہے وہ حرص اور لالچ۔ حرص اور لالچ اس کے اندر سے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو لڑکا جو بندہ آپ کی بیٹی سے شادی کے وقت جہیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ آپ کی بیٹی کے لیے کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ بڑا گھر، بڑا لڑکا، دنیا دار، مالدار، جاب والا یہ تلاش نہ کریں، بلکہ وہ انسان تلاش کریں جو آپ کی بچی کو خوش رکھ سکے، وہ انسان تلاش کریں جو آپ کی بچی کے گھر کو جنت بنا کر رکھے۔ ایسے انسان کی تلاش ہرگز نہ کریں جو آپ کی بیٹی کو لوٹے، ساتھ میں آپ کو لوٹے اور آپ کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا دے۔
اس بدبخت کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اب فیصلے کے نام پر صرف یہی ہوگا کہ کچھ سالوں کی سزا ہوگی اور اس کے بعد پھر اسے رہائی نصیب ہو جائے گی. لیکن اس بچے کا کیا جس نے اپنی ماں کو کھویا؟ اس ماں باپ کا کیا جنہوں نے اپنی بچی کو کھویا؟ اس معصوم سے بچے سے تو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے اس کے ماں کا سایہ اٹھ گیا. ایسے لوگ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے. ایسے لوگ ہمارے سماج کو کھوکھلا کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو نوجوان دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کر گزارش کہ خدارا بھیک مانگ لو لیکن کبھی بھی جہیز کا مطالبہ نہ کرو. اور ماں باپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت یہ اس بات ضرور دھیان رکھیں کہ جس لڑکے سے ہم شادی کر رہے ہیں اپنی بچی کی, وہ لڑکا دیندار ہے یا دنیا دار ہے. اگر وہ دیندار ہوگا تو اس طریقے سے آپ کی بچی کو ہرگز نہیں ستائے گا. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ویڈیو پر. تب تک کی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.